زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ خیرات کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی صراحت موجود ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے مال بولو گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقص مال عبد من الصدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر۔ کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، اور جب بھی کسی انسان پر ظلم کیا جاتا ہے جس پر وہ صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، یعنی اس کی عزت اور زیادہ ہونے لگتی ہے۔ اور جب بھی کوئی آدمی کسی سے سوال کا دروازہ نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر محتاجگی کا باب یعنی دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بظاہر ہمیں دکھتا ہے جب ہم صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال گھٹ جاتا ہے، بظاہر دکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے اگرچہ مال بظاہر گھٹتا ہے، دکھتا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، مگر اس کی بنا پر من جانب خداوندی جو برکتیں اترتی ہیں، خواہ بعد میں ہو، کاروبار میں ترقی کی صورت میں ہو، روزگار میں بڑھوتری کی صورت میں ہو، یا مصیبتیں نقصانات سے حفاظت کی صورت میں ہو، تو وہ صدقے کی مقدار کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح روایت میں موجود ہے، ایک واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، اب بھی سن لیجئے، کہ ایک آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، اچانک اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا باغ سینچائی کرو، تو اچانک بادل کا ایک ٹکڑا گر ہوا اور اس نے ایک وادی میں پانی برسایا، وادی کا سب پانی ایک نالے میں جمع ہو کر بھر کر چل پڑا، تو وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چلا، دیکھتا رہا کہ یہ پانی جا کر آئے، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہوا، پانی کا رخ کرنے کے لیے پھاوڑے سے باغ کی طرف زمین کو کھود رہا ہے، اور اس سے اپنی زمین کا انداز اس انداز سے بنا رہا ہے کہ پانی آئے تو پھر کھیت میں پانی پہنچ جائے۔ اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جب نام بتایا تو یہ آدمی سمجھ گیا یہ تو وہی نام ہے جو ہم نے اس وقت سنا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ چنانچہ تو باغ والے نے سوال کیا کہ آخر تمہیں میرا نام پوچھنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ پانی جس بادل سے برسا ہے نا، اس میں سے میں نے آواز سنی تھی کہ فلاں یعنی تمہارے باغ کی سینچائی کرے، لہٰذا بتاؤ تم اس باغیچے کی آمدنی کا کیا کرتے ہو؟ جو تمہیں آمدنی ملتی ہے اس کا کرتے کیا ہو؟ آخر تم کس انداز سے تم اس کو صرف کرتے ہو، خرچ کرتے ہو؟ اس باغ والے نے جواب دیا کہ میں اس کی کل آمدنی 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، 3 جگہ تقسیم کرتا ہوں، 1/3 حصہ صدقہ کرتا ہوں، اور 1/3 حصے میں سے میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں، اور 1/3 حصہ پھر باغ میں لگا دیتا ہوں۔ یہ مسلم شریف میں 2 جلد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کا مال بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اہل مدارس والوں سے پوچھ لو کہ ان کے تعاون میں ہر سال جن اہل خیر حضرات کے پاس وہ جاتے ہیں تو پرانی رسید دکھاتے ہیں، اور عام طور پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ سے زیادہ قیمت والی رسید کاٹی جائے اور چندہ زیادہ وصول کریں، اور اکثر لوگ اضافہ کر کے دیتے بھی ہیں الحمدللہ۔ حالانکہ اگر زکوٰۃ سے مال گھٹتا ہوتا تو پچھلا والا ہی دینا مشکل ہوتا، جائے کہ بڑھا کر دینا۔ اس لیے بہرحال حدیث کے مضمون پر پوری یقین سے عمل کریں اور بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو اس سے مال ہمارا گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، چاہے تو یا تو مصیبتوں سے حفاظت کی صورت میں ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاروبار کی ترقی، کاروبار میں خوب بزنس ہمارا خوب چلنے لگے، آمدنی خوب ہونے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوگا۔